او حسین اتنا بڑا امتحان صبر کا تم نے دیا کہ قیامت تک کے صابروں کے سردار بن گئے، قیامت تک کے شہیدوں کے تاجدار بن گئے۔ حسین یہ تو بتاؤ کہ اتنی بڑی تیاری کر کے کہاں گئے؟ حسین جواب دے گا میری یونیورسٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ میں نے جس یونیورسٹی میں، سمجھ رہے ہیں آپ، میں نے تیاری کی ہے اتنے بڑے پیمانے پر، میری یونیورسٹی کا نام، میرے مدرسے کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور لوگوں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ میں ثابت کر دوں گا کہ ماں کی گود ہی سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں نہ کریں، مدرسے میں جاؤ بچہ کامیاب ہو کوئی گارنٹی نہیں، اسکول میں جاؤ بچہ ماسٹر بن کے نکلے کوئی گارنٹی نہیں، کالج میں جاؤ یونیورسٹی میں جاؤ بچہ ڈگری لے کے نکلے کوئی گارنٹی نہیں، مگر ماں کا مدرسہ، ماں کی یونیورسٹی جو گود ہے وہ ایسی ہے کہ بچے کو جو ڈگری دینا ہے وہ دے کے رہتی ہے۔ بچہ اگر انڈیا میں پیدا ہوا تو ماں ہندی بولتی ہے تو بچے کو ہندی بولنے والا بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کسی مولوی کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 100% خود مولوی ہے تو سب کو مولوی بنا دے۔ 10 بچے آئے پڑھنے مولوی کے پاس، 2 مولانا بنتے ہیں، 8 بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بنتا ہے کوئی 5 پاروں کا حافظ بنا، کوئی 10 پاروں کا حافظ بنا، کوئی 15 کا بنا، کوئی تو 29 تک کا بن کے چھوڑ کے ختم کر دیتا ہے، اور کوئی 30 تک کا بھی چھوڑ کے ختم کر دیتا ہے۔ گارنٹی نہیں کہ حافظ ہے تو سب کو حافظ بنا دے، مگر ماں کی گارنٹی ہے، اگر امریکہ کی ماں ہے تو اپنے بیٹے کو انگلش بولنا ضرور سکھا دے گی۔ اور بات ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا حق نبھایا۔ بچہ کہیں نہ پڑھے، سعودیہ میں بچہ پیدا ہوا تو عربی بولے گا، یار یہ کہاں پڑھا؟ انڈیا کا لوگ تو نہیں عربی بولتا، یہ سعودیہ کا کیوں بولتا ہے؟ جواب ملے گا اس کا آنکھ کھول کے جو مدرسہ ملا وہ ماں کی گود والا، اور اس کے مدرسے کا جو نصاب تھا وہ عربی میں تھا، عربی میڈیم مدرسہ تھا، اس لیے یہ بچہ عربی بولنے لگ گیا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ماں جو بولتی ہے، بنگال میں جاؤ بچہ بنگلہ بول رہا ہے۔ یار کیا بات ہے، آپ کو تو بنگلہ نہیں آتی ہے لیکن وہ بنگلہ بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا۔ میں نے کہا یار یہ کہاں پڑھا؟ یہ تو کہیں پڑھنے ہی نہیں گیا۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں کہیں پڑھنے نہ گئے ہوں گے پھر بھی وہ بولتے ہیں؟ کہاں سے سیکھے یار؟ اسے اس کی ماں نے سکھایا۔ اتنا سکھانے والی جو گارنٹیڈ ڈگری کا وعدہ دیتی ہو کہ جتنا مجھے آتا اتنا ضرور سکھا دوں گی، یار وہ صرف اگر کوئی مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ اور جتنا خود آتا اتنا تو سکھاتی ہے، آگے کے لیے دعا کرتی ہے، مولا میرے بچے کو کامیابی عطا کر دینا، مولا اس کی زندگی کا چراغ روشن کر دینا، مولا میری زندگی تو گزر گئی مگر میرے بیٹے کو پریشانیوں میں نہ رکھنا، میرے پروردگار اسے زمانے کا کامیاب انسان بنا دینا، اسے ترقی یافتہ انسان بنا دینا۔ یا جو اپنے آپ کو ختم کرنے کے بعد تمہیں زندگی دیتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، صرف تیرے والدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، عظمت والدین۔ آپریٹر صاحب تھوڑی واپسی اس کی بڑھائیے، ساؤنڈ کی آواز دمدار بنائیے اس کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دور سے بھی یہ آواز میرا لے، ایسی اس کے اندر کامیابی پیدا کیجئے آپ تاکہ میں بول سکوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ مجھے بولتے ہوئے آج تقریباً 11 دن ہو گئے، روزانہ تقریر اور روزانہ سفر یہ معمول ہے اور پورا مہینہ رہے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی آواز ٹناٹن چل رہی ہے۔ یہ ہے ماں باپ۔ آدمی سمجھتا بعض بچے کیا کہتے ہیں، او تم نے دیا ہی کیا ہے، تم نے کیا ہی کیا ہے، اور تو اتنا بڑا جو گھوم رہا ہے یہ ان کا ہی تو کیا ہے، اور کس کا کیا ہے؟ بعض کہ تم نے کیا دیا ہے اور تجھے دیں گے کیا؟ زبان دی انہوں نے تجھے دی، بولنا سکھایا تجھے دیا، چلنا سکھایا تجھے دیا، خون پلا کے جوان کیا تجھے دیا، اور کیا دیں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت و بادشاہت دیں گے؟ سن، وہ قسمت سے ملتی ہے، لیکن جب دنیا میں تو ذرا بولنے کے قابل ہوا
تیرے والدین کا دیا ہوا، ورنہ تو اس قابل تھا جس بستر پہ پڑا رہتا تھا نا وہیں پیشاب کرتا تھا، تیری تو یہ بھی اوقات نہیں تھی کہ بستر کا تمیز کر لے، ہیں؟ جس بستر پہ پڑا رہتا تھا نا وہیں تو لیٹرین کرتا تھا، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یار یہاں سے ہٹ کے لیٹرین کروں، گندگی ہے یار، یہ سلیقہ تجھے کس نے دیا؟ جب تو زیادہ بولنے کے قابل نہ تھا تو تیرے بستر تیری ماں دھلتی تھی، چاہے وہ لیٹرین کا بستر ہو چاہے پیشاب کا بستر ہو، تیرے کپڑے بھی دھلتی تھی، تیرا پیجامہ بھی دھلتی تھی، تیرا کرتا بھی دھلتی تھی، تیرا بستر بھی دھلتی تھی، تیری چارپائی بھی دھلتی تھی، جس زمین پہ تو پیشاب کر دیا کرتا تھا وہاں بھی پوچھا لگاتی تھی۔ اس کے بعد جب ذرا تو چلنے کے قابل ہوا لیکن پھر بھی شعور پیدا نہ ہوا، تو پیجامے میں پیشاب کرتا تھا، تو چلتا تھا مگر پیشاب پیجامے میں کرتا تھا، تو چلتا تھا، دھیرے دھیرے بولتا تھا، دھیرے دھیرے سمجھتا تھا، مگر پیشاب و پخانہ اپنے پیجامے میں کرتا تھا۔ بچپن میں تجھے تیری ماں نے بتایا بیٹا اب بیت الخلا یہ ہے، تو پیجامے میں پیشاب نہ کیا کر، یہاں جا کے کیا کر، یہ تجھے تیری ماں نے سلیقہ دیا۔ آپ نے بچوں کو کہتے سنا ہوگا، ماں کہتے ہیں بیٹا یہاں پیشاب نہیں کرنا بیٹا، اب وہاں جا کے کرنا، بیٹا باتھ روم وہ ہے بیٹا وہاں جانا۔ سمجھاتی ہے کہ نہیں سمجھاتی ہے؟ یار تمہیں تو پیشاب کرنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، اور تمہیں کیا دیں گے مجھے بتائیے، ہے نا؟ اتنی بڑی تیاری حسین نے کی کہ کربلا کے میدان میں حسین ایک نمبر بنا، شہیدوں کا ٹاپر اور صابروں کا ٹاپر بنا، ٹاپ کلاس اور ٹاپ ڈویژن کے ساتھ حسین نے اپنا امتحان پاس کیا۔ سبحان اللہ، یہ تیاری کہاں ہوئی تھی؟ اتنی ہائی فائی تیاری، اور کہیں بھی حسین کے اس امتحان میں ذرہ برابر بھی آپ ڈگمگاہٹ نہیں دکھا سکتے، کہ کہیں بھی حسین کا قدم ڈگمگایا ہو۔ ڈگمگاہٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈگمگاہٹ اسے کہتے ہیں جیب میں رکھا 50 کا نوٹ، یار دوں نہ دوں، ڈگمگاہٹ۔ مسجد کی گلک گھوم رہی ہے جمعہ کا دن، جیب میں رکھا ہے 20 کا نوٹ، یار 5 کا ڈالتا، یہ تو 20 کا ہے، ڈالوں کہ نہ ڈالوں، یہ ہے ڈگمگاہٹ، ہے ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ تھوڑی دیر یہ سوچتا رہتا، گلک آگے نکل جاتی ہے، بات ختم، وہ بھی ختم، کہ ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ نوٹ موٹا ہے نا؟ یہ سوچ اگر انسان کی بن جائے، اگر 100 روپیہ بھی ڈال دوں تو یار غریب تو نہیں ہو جاؤں گا، کام تو مسجد کا ہی چل جائے گا۔ لوگوں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں موجود ہے کہ اس نے کبھی ذکر کلبرا نہ سنا ہو، کسی نے 10 بار، کسی نے ایک ہی بار ضرور، مگر سنا ضرور ہوگا۔